بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد ملک ایکسکلوسیو۔ میں ہوں شہزاد ملک اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کامران خان کا ایک پروگرام ہوتا تھا جس میں وہ کرتے ہوتے تھے غضب کرپشن کی عجب کہانی۔ تو اس وقت ہمیں شاید یہ بڑا عجیب سا لگتا ہوتا تھا کہ غضب کرپشن کی عجب کہانی۔ شاید ہم بھی کم عمر تھے اور اتنی پریکٹیکل جرنلزم اور انویسٹیگیشن کا ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا جو کامران خان کرتے ہوتے تھے۔ جو ہی ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم میں آئے تو چیزیں پتہ لگیں کہ ہوتی کیا ہے، کرپشن کیا ہوتی ہے، کہاں چلتی ہے، کس طریقے سے کی جاتی ہے، سہولت کاری کیا ہوتی ہے، پھر جب لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کاغذوں کا ہیر پھیر کیسے کرتے ہیں۔ اسی طرح کی غضب کرپشن کی ایک عجب کہانی جو ہے وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں آج آپ کے سامنے۔ ہری پور جو اسلام آباد سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ ایک ہوتی تھی پاک چائنا فرٹیلائزر کمپنی۔ وہ 1992-93 کے اوائل میں بند کر دی گئی۔ بینکوں کے قرضے زیادہ ہو گئے، کوئی بلینز میں تھے 92-93 میں، کوئی 4-4.5 ارب روپے کے قرضے تھے مختلف بینکوں میں۔ لیکن جس زمین کے اوپر وہ تھی، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زمین بہت مہنگی ہوتی گئی، اور اس کے اندر جو کیونکہ چلتی ہوئی فیکٹری تھی، فرٹیلائزر فیکٹری تھی، تو آپ دیکھیں کہ جو مشینری تھی اس کی حالت کیا ہوگی، اس کا سکوپ کیا ہوگا، وہ کتنے ہیوج والیوم میں ہوگی، کتنے ہیوج لیول پہ ہوگی، اور اس اسکریپ کی بھی قیمت آہستہ آہستہ جو تھی وہ بلینز میں ٹرانسفر ہوتی گئی۔ جب یہ فیکٹری بند ہوئی تو کراچی کا ایک پراپرٹی کا گروپ ہے، شون پراپرٹیز، بڑا مشہور گروپ ہے۔ شون گروپ نے یہ خرید لی، جو مالکان تھے ان سے لے دے کے جو کچھ بھی کیا، اور بیچ میں اس کے بعد سن 2000 کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے وہ شامل ہو گیا، اور ظاہر ہے بینکوں کی طرف سے معاملات کورٹ میں بھی چلے گئے، اور چیزیں انڈر کاشن ہوتی گئیں، چیزیں سیل ہونا بند ہوئیں، اور جو سکریپ تھا اس کی بھی حالت ایز اٹ از موجود تھی، اور زمین تو وہی ہے، تو سکریپ، اور کم از کم 3000 کنال زمین جو ہے وہ اس بالکل ایٹ دا سینٹر آف دا سٹی جو ہے، یعنی کہ ایٹ دا ہارٹ آف دا سٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح اسلام آباد کا بلو ایریا کی ایک ویلیو ہے، اس طرح ہری پور کی اس زمین کی ویلیو بالکل ایک کمپیکٹ پیس آف لینڈ ہے، اور کم از کم 2 سے 2.5 کروڑ 3 کروڑ روپے کی وہ زمین ایک پر کنال ہے اس وقت۔ تو ایک بڑا خوبصورت سامنے یونیورسٹی ہے، اس طرف جو ہے وہ آپ موٹر وے سے اتریں تو کوئی 5 منٹ کی ڈرائیو ہے، 2-3 انٹرچینجز لگتے ہیں، تو بالکل سینٹر آف دا سٹی۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو کرتا دھرتا لوگ تھے، یہ اس زمین کے پیچھے لگ گئے کہ بھائی کسی طریقے سے ہم زمین ہتھیا لیں۔ شون گروپ نے بیچی۔ ہری پور کے سابق ایم این اے ہیں اس وقت، بہت کلوز ہیں مریم نواز صاحبہ کے بھی، اور جو مسلم لیگ نون کی سینئر کیا لیڈرشپ ہے ان کے بڑے لاڈلے بھی ہیں، بڑے چہتے بھی ہیں، اور کیپٹن صفدر صاحب کے بڑے کریم ہیں۔ وہ انوالو ہوئے، انہوں نے خریدی۔ انہوں نے خریدنے کے بعد ایک ٹیکسلا کے ایک مشہور کاروباری شخصیت ہیں، پراپرٹی ٹائکون ہیں، ملک نصرت صاحب پہ بیچی۔ وہاں سے کرتے بالآخر جب یہ گورنر کے پی حاجی غلام علی صاحب اس گیم میں شامل ہوئے، کیونکہ یہ تو سینیٹرز کے بھی دوست تھے، مولانا فضل الرحمان کے بھی فرنٹ مین کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور جمعیت کے لیے خاصی قربانیاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ قربانیاں کس صورت میں ہوتی ہیں، وہ کافی دیتے رہے، تو بالکل آخر ان کو ریوارڈ ملا اور وہ گورنر بنا دیے گئے۔ جو یہ گورنر بنتے ہیں تو جو ہری پور پاک چائنا فرٹیلائزر کمپنی تھی اس کی بندر بانٹ کا سلسلہ کسی اور لیول پہ شفٹ ہو جاتا ہے، اور ملک نصرت، بابر نواز اور یہ سب مل کے بیٹھے، اور انہوں نے یہ جو پاک چائنا فرٹیلائزر کمپنی تھی اس کا ایگریمنٹ کر دیا زیڈ کے بی کے ساتھ، یعنی کہ جو شہباز شریف کے پارٹنر ہیں، محبت خان ہو گئے، ظاہر خان ہو گئے، ان کا ایک بیٹا احمد خان ہے، وہ سارے شامل ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے نا یہ فیکٹری اور اسکریپ سمیت ان کے حوالے کر دی۔ اب جو اسکریپ ہے اس کی میں آپ کو بتاؤں، اس کی ایک ایک چیز کمپیوٹرائزیشن کے پاس پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے، ایک ایک چیز ان کے پاس لکھی ہوئی ہے، کیا کہاں کس وقت کیا چیز پڑی ہے، زمین کے علاوہ ایک ایک چیز لکھی ہے۔ اب یہ انہوں نے بیچ دی زیڈ کے بی کے اوپر، اور زیڈ کے بی کے جو نمائندے بنے، آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ لائن کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کیا کیا، یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ایگریمنٹ کے نیچے اگر میں اس کو مزید فوکس کروں تو یہ دیکھیں، یہ سب سے نیچے جو نمائندہ ہے زیڈ کے بی کے، یہ زیڈ کے بی کے نمائندہ صاحب کون بنتے ہیں؟ گورنر کے پی، اور یہ گورنر کے پی بننے کے بعد کا ایگریمنٹ ہے۔ اس پہ میں آپ کو ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں کب کی ہے، یہ 27/8/2022 کا ہے۔ یہ جب سے شامل ہوئے ہیں اس کے بعد سب سے پہلا انہوں نے ملک نصرت کو آؤٹ کر دیا، بابر نواز کا جو حصہ تھا اس کو دے دیا گیا، جو ایکس ایم این اے ہری پور ہے،
اور یہ پورے کی پوری فیکٹری انہوں نے ٹیک اوور کر لی. ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً, اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو اس کی ویلیو کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ نیب نے بھی نوٹس لیا ہے, یہ دیکھیں یہ نیب کا نوٹس ہے. اس کے یہ نوٹس جاری کیا ہے عدنان عباس صاحب نے, ایڈیشنل ڈائریکٹر اسٹاف ہیں نیب کے پی کے, اور اس کی جو انویسٹیگیشن افیسر ہیں شازیہ نواز اسسٹنٹ ڈائریکٹر. یہ کیا رہے ہیں, کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز ان سیل پرچیز آف پاک چائنا فرٹیلائزر اینڈ شون مینجمنٹ از انڈر پروسیس ان بیورو. It is mentioned in that complaint that the value of land and machinery of these companies is around 80 billion. یہ نیب کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. 80 ارب روپے کی ویلیو بنتی ہے جو پاک چائنا فرٹیلائزر کی جو لینڈ ہے اور جو اس کے اندر مشینری اسکریپ کی صورت میں کھڑی ہے. اب سر اب اس میں یہ دیکھیں کہ 80 ارب دیٹ 10% share of Pak China Fertilizer Company is owned by the Privatization Commission of Pakistan. The complaint alleged that the few persons purchased these companies and afterwards fraudulently sold machineries and other equipments worth billions of rupees, causing huge loss to the government of Pakistan. اب جو آپ کو بتانے کی زمین تو وہی ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن کو حاجی غلام علی صاحب نے ایک پروپوزل دی کہ آپ 30 کروڑ فی الحال لے لیں, جو کاشنز ہیں وہ ہٹا دیں, ہم آگے آپ کو قسطوں میں پیسے دے دیں گے. اب 80 بلین کہاں, 30 کروڑ کہاں. اچھا, اب جو اس کی مشینری ہے اس کا اندازہ کرتے ہیں. اس وقت وہ مشینری جب تک معاملہ نیب کے پاس ہے, جب تک معاملہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس ہے, جب تک معاملہ کورٹس کے پاس ہے, وہ مشینری وہی ہونی چاہیے. ہماری تحقیقات کے مطابق اور یہ اس رپورٹ کے مطابق بلینز آف روپیز کا جو اسکریپ تھا وہ اٹھا لیا گیا حاجی غلام علی صاحب کی مبینہ طور پر, ان کی اماء پر. وہ اٹھا کے سوابی میں ایک فیکٹری ہے گندف, اور ادھر کوئی گندف فیکٹری کے حاجی صاحب ہیں, انہوں نے وہ یہ سارا اسکریپ اٹھا کے بیچ دیا. اس میں کون کون شامل ہیں, جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, اس میں سب گورنمنٹ کو پتہ ہے. اور اس پہ ڈی سی ہری پور کو بے انتہا انڈر پریشر کیا گیا کہ آپ اس پہ سیکشن 144 ہٹا دیں تاکہ ہم اس کا جو باقی کا سلسلہ ہے وہ بھی کر دیں. لیکن ڈی سی ہری پور ڈٹ گیا. انہوں نے کہا جی, ان کا نام ہے اون حیدر گوندل, اون ڈٹ گیا. اس نے کہا جی میں نہیں, بالکل غلط کام نہیں کروں گا, آپ پہلے بھی اس پہ غلط کام کر چکے ہیں. ظاہر ہے جو چوری ہو رہی ہے وہ اس کی جو ریسٹرکشن میں تو نہیں آتی, ظاہر ہے وہ پولیس اس کو دیکھے, اگر وہ پرچہ شرچہ کوئی بنتا ہے اس کے اوپر, ظاہر ہے بنتا بھی ہے. نیب کے کیس کے دوران حالانکہ نیب کو چاہیے تھا سب سے پہلے آ کے اس کو سیل کر کے اپنی ٹیم بٹھا دیتے, ساری چیزیں کرتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور یہ جو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے نا فیو پرسنز, یہ فیو پرسنز یہی ہیں, زیڈ کے بی والے, بابر نواز خان اور یہ دوسرا حاجی غلام علی صاحب, لیکن ان کو نام نہیں لکھے کیونکہ یہ پاور میں ہے. تو آپ کو پتہ ہے نیب کو تو پہلے ہی کٹ ٹو سائز کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ آپ اتنے اس میں دیکھ نہیں سکتے, لیکن یہاں پہ بلینز آف روپیز کی گیم ہے تو ظاہر ہے نیب اس لیے انوالو ہوا. اب انہوں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن سے لسٹ مانگی ہے کہ جو اسکریپ اس رپورٹ کے مطابق جو اسکریپ پڑا ہوا ہے وہاں پہ, اس کی آپ ہمیں لسٹ دیں کہ نیچے ساری چیزیں گراؤنڈ پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ لسٹ کے مطابق گراؤنڈ پہ موجود ہوں گی تو چوری نہیں ہوگی. جو میری اطلاعات کے مطابق, تحقیقات کے مطابق, ظاہر ہے میں پچھلے 5-6 مہینوں سے اس کام پہ لگا ہوں, میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اٹھا کے لے چکے ہیں. جس کو یہ جبکہ کمپلیننٹ بنا ہے جو کوئی بھی اس کے اوپر, ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ چیزیں اٹھا کے چلی گئی ہیں. زمین تو درکنار, زمین تو وہی ہیں, لیکن حاجی غلام علی صاحب نے ڈی سی کے اوپر پریشر ڈالا کہ آپ اس کو ہٹائیں, کاشن ہٹائیں اس کے اوپر 144 کو, اس کو سیکشن کو آپ اس کو وہ کریں, ڈی فریز کریں تاکہ ہم اس کو باقی کی جو بند رہے. وہ ڈٹ گیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کی, اور مقبول حسین جو اس وقت کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا. الیکشن کمیشن نے ظاہر اس حالت میں وہ کر دیے تھے نوٹیفیکیشن, لیکن یہ سارے پھر اکٹھے ہو کے چیف سیکرٹری کے پاس گئے. چیف سیکرٹری کو باقاعدہ اون حیدر اور باقی ان کے دوستوں نے بتایا کہ جی یہ کون سے غلط کام ڈیلی جو جمعیت علماء پاکستان ہیں اور ان کے جو کرندے ہیں پشاور کے, جو کرتا دھرتا ہیں, گورنر صاحب ہیں, ان کی طرف سے ہمیں ڈیلی کون سے احکامات آتے ہیں جو غیر قانونی ہوتے ہیں, کل کو ہم پھنسیں گے. چیف سیکرٹری کو پوری بریفنگ دی گئی کہ کس طریقے سے بندر بانٹ ہو رہی ہے. لہٰذا وہ جو پھر نوٹیفیکیشن ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے کیے تھے, پھر ان کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا, سیٹل کر دیا, اور اون حیدر گوندل کی پوزیشن اس لیے بچ گئی, ورنہ اون کی جگہ مقبول حسین کو لایا جانا تھا جو آ کے اس بندر بانٹ میں آگے چلا جاتا. تو یہ تھی ساری کرپشن کی ہوش ربا عجب کرپشن کی غضب کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے
کہ یہ کوئی اس مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کوئی پاکستانیوں کا فکر نہیں ہے، پاکستان کا فکر نہیں ہے. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ جی پاکستان اسٹیبل ہو جائے، غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو جائے، مہنگائی کم ہو جائے. یہ وہ نہیں ہے. مال کما رہے ہیں سارے، فٹ کر کے مال کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اگر پھر قسم کی کوئی تگڑے اس کو دے دیا جائے اور اس کی انٹرفیئر اس کی گورنمنٹ کی نہ ہو، تو آپ یقین کریں یہ بہت ہی آسان اور سمپل کیس ہے. یہ سارا اسکریپ یہ بیچ چکے ہیں، زمین کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں. معاملہ اگر عدالت میں نہ ہوتا تو یہ 2500 سے 3000 کنال زمین بھی ابھی تک جا چکی ہوتی. لیکن انہوں نے جس کام کے لیے لیا تھا سارا معاملہ وہ کام ہو گیا. فی الواقع کہ انہوں نے اربوں روپے کا جو اسکریپ تھا وہ اندر جو مشینری کی جو وہ اس میں لوہے کی صورت میں چیزوں کی صورت میں پڑی تھی وہ لے جا چکے ہیں. اور جو اس وقت بھی ڈی سی بیٹھا ہوا ہے وہ اگر اس کو چیف سیکرٹری کو صورتحال پتہ نہ ہوتی تو وہ جا چکا ہوتا، اور نئے جو آتے انہوں نے مقبول حسین صاحب انہوں نے یہی کرنا تھا. یہ تھی آج کی سٹوری. یہ ایگریمنٹس بھی میرے پاس پڑے ہیں. ہاں اگر کسی کو تکلیف ہوئی، ظاہر ہے مجھے پتہ ہے تکلیف تو لوگوں کو ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں. کسی کو تکلیف ہوئی تو کورٹ بھی حاضر ہے، میں بھی حاضر ہوں، ڈاکومنٹس بھی حاضر ہیں. آپ اپنے گھوڑے دڑا لیجیے گا، ہم اپنے گھوڑے دڑا لیجیے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ذاتی. ہاں اس سلسلے میں نے بار بار کوشش کی ہے حاجی غلام علی سے بات کرنے کی. حاجی غلام علی نے کہا کہ میرا دستخط یا میرا نام کسی ایک جگہ بھی دکھا دیا تو میں آپ کو سلوٹ کروں گا. جس وقت میں نے ان کو یہ بھیجا ان کے دستخط کا یہ کاغذ یہ والا، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ تاریخ خاموش ہے. انہوں نے مجھے 2-4 سفارشیں ضرور کروائی ہیں کہ آپ اس کو بولیں کہ اس کو منہ بند رکھے، لیکن انہوں نے مجھے اس کے بعد فون نہیں اٹھایا. میں نے اس کے علاوہ محبت خان سے بھی بات کی ہے، زیڈ کی بی کے جو مالک ہیں، ان کو میں نے یہ ڈاکومنٹ بھی بھیجا ہے، یہ نیب والا ڈاکومنٹ بھی بھیجا ہے، ان کے بیٹے احمد خان کو بھی بھیجا ہے، لیکن دونوں نے مجھے اس سلسلے پہ کوئی جواب نہیں دیا. اور بابر نواز صاحب سے تو میری بات ہوتی رہتی ہے، بیکاز بیسکلی میں ہری پور سے ہوں، یہ میرا بات ان سے ہوتی رہتی ہے. وہ تو کہتے ہیں جی اب میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تھی اس کے حوالے سے جو صورتحال آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. یہ تھی عجب کرپشن کی غضب کہانی. کامران خان صاحب کے معذرت کے ساتھ اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.